مسلم امت ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر اس کے ایک اعضاء ایک جوڑ کے اندر بھی تکلیف ہو تو پھر جو ان سے پورا جسم ہی کانپ اٹھتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ آج کے دور کے اندر دین اسلام کے اندر جو لوگوں نے فرقے بنا لی ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ فرقوں کی آخر اسلام میں کیا ویلیو اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دین اسلام اصل میں 1400 سال پہلے نہیں آیا، 1400 سال نہیں بلکہ جب سے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تب سے تمہارا دین اور اسلام جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے، کیونکہ اس کی بنیادی عقیدے جو ہم دیکھتے ہیں وہ حضرت آدم سے لے کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء آئے ہیں ان تک یہ بات سیم ملتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو مت پکارو۔ تو یہ جو بنیادی عقیدے ہیں اسلام کے اندر، یہ سارے کے سارے جو ان سے ہیں یہ اس تمام انبیاء میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی یہ بتایا اور اپنی اولاد کو بھی، اور پھر جو ان سے ان کی امتیں چلی، ان کی شریعت چلی، اور پھر آخری پیغمبر آگے۔ تو دین اسلام کے اندر جتنے بھی یہ پیغمبر آئے ان سب کے نام جو ان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلم کہے ہیں، مسلمان کہا ہے ان کو۔ اور ہم جو ان سے ہیں اگر مسلمان ہو کر بھی فرقوں میں بٹیں تو اس کا مطلب ہم نے دین کے اندر نئی انوویشن لے آئے ہیں اور نئی جدت لے آئے ہیں جو کہ جون سی گمراہی ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور فرقے فرقے ہو گئے، اے نبی ان کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ خود ان سے نپٹ لے گا۔ اب یہ جو آیت ہے قرآن کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن لوگوں نے دین میں جدا جدا ہو گئے اور فرقے بنا لیے نا، اے نبی ان کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ پہلا آ گیا فتویٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا معاملہ صرف اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود دیکھ لیں گے ان کو۔ اب یہاں پر ہمیں چیز سمجھنی چاہیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیکج دے کر گئے تھے، دین اسلام، اللہ تعالیٰ نے جو ان پر وحی کی وہ ہم تک پہنچا کر گئے، ہم نے اس کے اندر جو سا ہے اپنے اسکول آف تھاٹس اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ایڈ کی اور ایک دوسرے کو کافر کہنے لگ گئے اور فرقے بنا لیے اور کہنے لگے ہمارا فرقہ حق پہ، ہمارا فرقہ حق پہ۔ اور جو سی جسد واحد کی توحید اور اتحاد جو تھا مسلمانوں کا آپس میں، ہم نے اس کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا نام میں، کیونکہ ذات پات کے نظام اور فرقہ وارانہ چیز قرآن کے اندر احادیث کے اندر بالکل بھی موجود نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے اپنی سوچ کے مطابق یہ چیز فرقہ واریت شروع کر دی ہے، جو کہ بہت بڑا ایک ڈرا بیک ہے، کیونکہ یہ چیز بنی اسرائیل میں بھی تھی، انہوں نے بھی فرقے بنائے۔ آپ عیسائیوں کے دیکھ لیں، آپ یہودیوں کے دیکھ لیں، ان دونوں نے اپنے اپنے فرقے بنائے، مسلمانوں نے بھی پھر بنانے لگ گئے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے نصیحت کی ہے کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا، یہ دیکھ کر کہ تمہیں موت آئے تو اس حالت میں کہ تم مسلم ہو، مسلم مرنا۔ اور پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی۔ سب سے پہلے یہاں پر بنیادی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اوپر کہی ہے کہ پہلے اللہ سے ڈرو۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان رکھتے ہو نا، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ڈر رہنا تو پھر آگے نصیحت اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ جب تم مرو گے نا تو مسلم مرنا۔ یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں کوئی حنفی، مالکی، شافی کچھ نہیں کہا، ہمیں کہا مسلم، کہ تم لوگوں نے مسلمان مرنا ہے۔ پھر آگے کہا کہ پہلے نصیحت ہوگی، آگے اب کہا کہ بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی ایسی کیا ہے جو ہمارے اتحاد جوڑ کے رکھتی ہے؟ وہ ہمیں کوئی بتائے گا کیا؟ ہمیں کوئی علماء کے پاس جانا ہوگا؟ نہیں، الحمدللہ ہمارے پاس احادیث موجود ہے۔ صحیح مسلم کی 4 حدیث 6225 سے 6228 غدیر خم کی جو احادیث کے 4 ترک موجود ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خم نامی جو جگہ تھی ادھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 چیزیں میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کی نصیحت کرتا ہوں۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس کو پکڑے رکھو گے ہدایت میں رہو گے، اس کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بولا، صحابی جو یہ کوٹ کر رہے ہیں وہ بار بار کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پکارا کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔
رسی ہے ہمارے لیے. دوسری چیز جو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اہل بیت کہ ان کے معاملے میں تمہیں ڈراتا ہوں. اب پہلی چیز کی طرف آتے ہیں دوبارہ کہ اس میں ہے کتاب یعنی کہ قرآن. تو یہاں پر اللہ کی رسی سے کیا مراد ہوا؟ قرآن. کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ہدایت پہ رہو گے. اس کو چھوڑ دیا تم لوگوں نے تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے اس کتاب کو پکڑے رکھو مضبوطی سے, اس کے اوپر ہی عمل کرنا ہے. اور کہا تفرقے میں نہ پڑو. اگر تم لوگ اس پر عمل نہیں کرو گے فرقے ہو جاؤ گے اور تم لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا اور اسلام کی بگڑی ہوئی شکل تم لوگ اختیار کرنے کی کوشش کرو گے جو کہ حرام ہے, اور اس کا بعد جو اللہ تعالیٰ نے انجام ہے وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہوگا. فرقہ واریت کا اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اور میں آپ کے اور اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلم ہونے کی حالت میں, ایمان کی حالت میں ہمیں موت دے اور ہمیں اس چیز کی قوت دے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلم کہیں. ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.